راجہ یاسر ہمایوں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی پیشنیٹ گفتگو ہو رہی ہے، میرا خیال ہے تھوڑی فکری ٹاپک تھا، اور آپ ماشاءاللہ سب سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ڈیفینیشن ہے ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ کی، اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے سب کو، اور دوسرا کہ پاکستان جو بنا تھا وہ کس ڈیفینیشن کے تحت بنا تھا۔ اکثر لوگ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ پاکستان کوئی تھیوکریسی ہے، یعنی کہ ایک مذہبی سٹیٹ ہے جو مذہب کے نام پہ لی گئی۔ یہ فیکٹ نہیں ہے۔ آپ مسلم لیگ نے جو پاکستان کا نظریہ پیش کیا اس کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو نیشن کی ڈیفینیشن پاکستان بنانے کے لیے استعمال کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی ڈیفینیشن ہے کیا، کہ وہ لوگ جن کی ہسٹری، جن کا کلچر، جن کی لینگویج، جن کی آئیڈینٹی اور ایون ریلیجن مشترک ہو، وہ ایک نیشن ہوتے ہیں۔ اور مسلمز آف انڈیا آر ون نیشن بیکاز آف دیٹ، کیونکہ یہ تمام چیزیں انڈیا کے مسلمانوں کی ایک جیسی تھی۔ تو یہ اٹ سیلف ایک سیکولر ڈیفینیشن ہے نیشن کی۔ تو یہ کائنڈلی اس کو بات کو اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ادروائز تو پھر افغانستان کے جو لوگ جن کو آپ نکال رہے ہیں ان کو بھی اتنا ہی پاکستانی ہونا چاہیے جتنا باقی کوئی ہندوستان کا پاکستانی تھا، یا بہاریوں کو بھی اتنا ہی پاکستانی ہونا چاہیے۔ تو یہ کلیئرٹی ضروری ہے۔ دوسرا، جب آپ نے اپنی نیشن سٹیٹ اسٹیبلش کر لی تو سب سے اہم چیز اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو ضروری ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوشنلزم، ادارے اسٹرانگ ہوں۔ اور یہ بات مختلف پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہیں، لیکن وہ پارٹیز اپنے آپ کو تو ادارہ بنا نہیں سکی۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پارٹی نے اگر ادارہ بننا ہے تو اس کے اندر ڈیموکریسی ہونی ضروری ہے۔ جس طرح ابھی یہ رانا صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ رانا صاحب کی پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا، تو ٹکٹ دینے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ پارٹیز ڈکٹیٹرشپ ہیں بیسیکلی۔ ایک جو شخص پارٹی بناتا ہے وہ پارٹی کے تمام فیصلے وہی کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنا ہے، پہلے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ود ان دیم سیلوز ان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، تاکہ اگر پارٹی کے اندر کسی کا مختلف اوپینین ہے اپنی لیڈرشپ سے تو پارٹی میں رہ کے وہ اپنا اوپینین وائس کر سکے۔ انفارچونیٹلی آرمی تو انسٹیٹیوشن ہے اور اسٹرانگ ہے اور اللہ کرے رہے، لیکن اور کوئی انسٹیٹیوشن ہم بنا نہیں سکے۔ جس طرح میں نے عرض کی کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو انسٹیٹیوشن نہیں کر سکیں، انسٹیٹیوشنلائز نہیں کر سکیں۔ آپ کے بیوروکریسی ہے وہ پہلے سے بہت بدتر ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ کی جو جسٹس سسٹم ہے، جو کہ بنیادی اون بھائی نے ستون بتائے تھے ریاست مدینہ کے، تو ان میں جسٹس سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم نے کیا رینکنگ دیکھ لیں اپنی جسٹس کی، تو جو ایکچولی نعرہ تھا پولیٹیکل پارٹیز کا کہ ہم انسٹیٹیوشنلزم لے کے آئیں گے، اس پہ کوئی عمل کرتا نہیں ہے جب پاور میں آتا ہے۔ گڈ گورننس کرنے سے آپ کو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں روکتی، آل دو ایکچولی پولیٹیشینز بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو گڈ گورننس نہیں کرتے بلکہ کسی اور جنگ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں جو اس وقت ہیں۔ جو تھوڑی بہت سپیس پولیٹیکل پارٹیز کو ملی تھی، جو سپیس میڈیا کو ملی تھی، جو سپیس جوڈیشری کو ملی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام چیزیں، تمام جو یہ کمپوننٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن پاکستان میں ان کی سپیس اب بہت کم ہو چکی ہے آج کل۔ اب اگر ہم دوبارہ اکٹھے بیٹھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا بڑا ضروری ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کو، خان صاحب کو، اور ایک پیج پہ آئیں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ سپیس کس کس نے کتنی بانٹنی ہے۔ اس کے بعد ہی کوئی وے فارورڈ بنے گا اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں آخری بات صرف میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی اسلامی جو بھی نظام کی بات ہوئی کہ آٹومین تو ایمپائر تھی، ہمیں غلط فہمی، ہم ٹی وی پہ سیریلز دیکھ کے سمجھتے ہیں۔ ان کی تو ایران سے بھی جنگیں ہوتی رہیں، انہوں نے تو اسپین میں جب کانکویسٹ ہو رہا تھا، پورے اسپین پہ عیسائی قبضہ کر رہے تھے، تو کوئی آٹومین نے ایک جہاز بھی نہیں بھیجا۔ تو ایز سچ کوئی یہ امت مسلمہ نہیں تھی، ترکوں کی امپائر تھی، اس سے پہلے عباسیوں کی امپائر تھی، اس سے پہلے امویوں کی امپائر تھی۔ خلافت راشدہ کے بعد کوئی اسلامک سٹیٹ قائم نہیں ہوئی۔ اس سے ہم کوئی گولڈن پرنسپلز لے کے اس کو اپنی ماڈرن سٹیٹ میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ ریاست مدینہ جو ہے، میں اکثر پہلے بھی بات کرتا تھا، یہ کانسیپٹ، یہ جو ماڈرن سوشل ڈیموکریسی ہے، یہ اسی سے ایوالو ہوئی ہے، اور ہم تمام اسلام کے کمپوننٹس کو رکھ کے اور سوشل ڈیموکریسی لائیں، سوشل جسٹس لائیں، دس شوڈ بی آر۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔